إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. گزشتہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 اس کے حوالے سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ ہے یا وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے کچھ پانی کو نازل کیا جس کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکالے رزق کے طور پر یا رزق کے لیے. فلا تجعلوا له اندادا وانتم تعلمون، پس تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو. جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی کہ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے حوالے سے دلائل کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق اس لیے ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پچھلے یعنی تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا. اور اس آیت کریمہ میں مزید اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل اور اپنا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، وہ رب کون ہے کہ جس کی عبادت کی تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، کہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، فراش ہم نے اس کا پچھلی دفعہ ذکر کر دیا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، اس کو فراش کہا جاتا ہے. والسماء بناء کا یہاں پر معنی یہ ہے کہ جو چھت کے طور پر اس کو بنایا گیا ہے، آسمان کو زمین کا چھت بنایا گیا. اور یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک محفوظ سقف یعنی چھت بنایا ہے. تو یہاں پر بھی یہاں پہ بناء کا لفظ استعمال ہوا. والسماء بناء، اور اس حوالے سے ہم یہ بات ذکر کر چکے پچھلے درس میں کہ زمین کو بچھانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی طرح آسمان کا چھت کے طور پر رکھنا یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ کوئی بھی عمارت اس کے اوپر چھت اس وقت تک نہیں رکھی جا سکتی جب تک کہ نیچے اس کے کوئی سپورٹ نہ ہو، کوئی اس کے لیے ستون یا کوئی اور چیز نہ ہو. اسی لیے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ رفع السماء بغیر عمد ترونها، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اونچا کیا ہے بغیر کسی ستون کے جس کو تم دیکھ سکو، یعنی کوئی ستون نہیں ہے. اور پھر یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا آسمان، اتنی وسعتوں والا آسمان، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا. اور اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ آسمان جو ہے ہمارے اوپر یہ چھت کی طرح سے ہے. تو جس طرح سے چھت ہمیں محفوظ کرتی ہے، اسی طرح یہ آسمان بھی ایک طرح سے ہماری حفاظت کے لیے ہے. اور آج کل سائنس کی اگر زبان میں دیکھیں، سائنس کی جو مختلف تحقیقات ہیں ان کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورج، اس کی جو شعاعیں وغیرہ ہیں اور اس سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے یا جو کچھ زمین تک آتا ہے، اس میں سے جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ آسمان اس کو روک لیتا ہے. ہم تک صرف اس کی روشنی کا یا اس کی شعاع کا، سورج کی جو مفید حصہ ہے وہ پہنچتا ہے. اسی لیے جو اوزون وغیرہ کی بات کی جاتی ہے کہ اوزون کا میں سوراخ ہو گیا، وہ کیوں کہ اس سے اب اس سوراخ سے پھر جتنی نقصان دہ چیزیں ہیں وہ آ رہی ہیں. تو یہ آسمان ہے جس کو بنایا. اور پھر آسمان یہ کیسا آسمان ہے کہ جس میں اتنے ستارے ہیں، اتنے چاند ہے، سورج ہے، یہ سب ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں آسمان ہی میں ہیں. تو یہ جب فرمایا کہ والسماء بناء، تو ان ساری چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ یعنی ایک طرح سے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ میری قدرت ہے. رب کون ہے؟ رب وہ ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے. زمین کو بھی اسی نے بنایا، اور صرف بنایا نہیں بلکہ تمہارے لیے ایسا بنایا کہ جو تمہارے لیے رہنے کے وہ قابل ہو سکے.
اور آسمان کو بھی بنایا، اس میں بھی تمہارے لیے بے شمار فوائد ہیں. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سارے فوائد ہیں. اور اسی طرح جیسے ہم نے کہا کہ ایک طرح کی حفاظت بھی ہے یہ. اور مزید کیا ہے، وہ انزل من السماء ماء، اور نازل کیا. انزلہ یہ فعل ماضی ہے، انزلہ نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، من السماء ماء، ماء کا معنی پانی. اور ماء میں جو تنوین ہے، ماء، یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نکرہ ہے، اور اس میں یہاں پر معنی یہ ہے کہ آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، کچھ پانی، کیونکہ جو پانی ہے وہ سارا کا سارا ایک وقت میں نازل نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا ہے. تو فرمایا انزل من السماء ماء، یعنی تھوڑا سا پانی نازل کیا، کچھ پانی نازل کیا جو وقتاً فوقتاً نازل ہوتا ہے. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی بھی نازل کیا. اور یہاں پر آسمان سے اسی لیے کہا کیونکہ پانی جو ہے یہ آسمان ہی کی طرف سے نازل ہوتا ہے. اور ہم نے یہ بات پہلے ذکر کر چکے ہیں سما کے حوالے سے کہ جو بھی چیز آپ کے اوپر ہے اس کو عربی میں اس کے لیے سما کا لفظ بولا جاتا ہے. یعنی جو گھر کی چھت ہے، جو عام چھت ہوتی ہے، اس کو بھی سما بولا جاتا ہے، اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جو بھی چیز آپ کے اوپر ہو وہ، یہ جو بھی چیز جس کے آپ سائے کے نیچے، اس کے لیے بھی سما کا لفظ. تو آسمان سے آسمان بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد بادل بھی ہو سکتے ہیں، سب کو سما بولا جاتا ہے. تو انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کو نازل، کیونکہ یہ وہیں سے آتا ہے، اوپر سے آتا ہے. فاخرج به، فاخرج پس، پس اخرجا یہ بھی اسی طرح جیسے انزلہ فعل ماضی، اسی طرح سے بھی اخرجا وہی صیغہ ہے فعل ماضی کا. اخرجا، اس نے اخرجا نکالا، اخرجا نکالا. اخرجا بھی اس سے، بھی کا معنی ہے اس سے. تو اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس پانی سے. یہاں پہ جو بھی، یہ جو ہے جو ضمیر ہے، یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ ماء کی طرف. انزل من السماء ماء فاخرج به، بس اس سے نکالا، کس سے، پانی سے نکالا، اس کے ذریعے، یعنی اس کے. اور یہ جو با ہے اس کو یہاں پہ یعنی سببیہ بولتے ہیں، یعنی کہ ایمان ہے اس کے سبب، اس کی وجہ سے. با کے ہم پہلے بھی یہ بات ذکر کر چکے، جو حروف ہیں ان کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اسی طرح جو حرف با ہے وہ ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں. اس آیت میں اور اس سیاق میں، سیاق کلام سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کیا معنی ہے. تو یہاں پر مراد بھی سے مراد کیا ہے کہ اس کے سبب سے، یعنی اس پانی کے سبب سے نکالا. کس چیز کو نکالا؟ من الثمرات، ثمرات میں سے. من یعنی من کا معنی سے، اور ثمرات یہ ثمرہ کی جمع ہے. اور یہ بات بھی ہم پہلے غالباً ذکر کر چکے ہیں پچھلے درس میں کہ ثمرہ ہر وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بھی کسی بھی پودے کا، درخت کا جو آخری سٹیج ہوتی ہے، اس کی جو پروسیس سے جو وہ گزرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی جو آخری سٹیج ہے، اس کو آپ پھل کہنے، اس کو پھول کہنے، پھل اور پھول، وہ ساری چیزیں جو بھی اس کی فائنل سٹیج ہوتی ہے اس کو ثمرہ بولا جاتا ہے. تو اس کی جمع ہے ثمرات. فاخرج به من الثمرات، ثمرات میں سے نکالا، اس پانی کے ذریعے نکالا ثمرات، یعنی تمہارے لیے پھل. رزقا لکم، رزقا یہ مصدر ہے، رزقا لکم تمہارے لیے رزق کے طور پر. یہ جو ثمرات کو نکالا، کیوں نکالا، کس مقصد کے لیے نکالا؟ رزقا لکم، یہ ثمرات رزق کے طور پر نکالے ہیں، رزق کے لیے نکالے ہیں. اور یہاں پر جو آیا من الثمرات رزقا لکم، کہ رزقا لکم تمہارے لیے بعض، من الثمرات بعض ثمار نکالے یا بعض پھل نکالے، رزقا لکم اس میں سے کچھ رزق کے طور پر. یہاں پہ رزقا میں جو تنوین ہے وہ بھی اسی معنی میں آ رہی ہے جس طرح ماء میں تھا کہ رزقا لکم کچھ رزق. کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ یہ تھوڑا بہت رزق وقتاً فوقتاً نکلتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی کہ ہر قسم کا جو ثمرہ ہے، ہر قسم کا جو پھل ہے وہ رزق نہیں ہوتا. مختلف جو اس دنیا پہ جتنے بھی پودے وغیرہ پائے جاتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا پھل وہ کھانے کے قابل نہیں ہے، یا وہ ہمارے لیے رزق کے طور پر نہیں ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ رزقاً اس میں سے کچھ رزق تمہیں عطا کیا گیا. اور لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، اس میں بھی اسی طرح کی بات ہے جو ہم نے پہلے ذکر کی تھی پچھلے درس میں کہ جعل لکم الارض فراشا، لکم تمہارے لیے. اور یہاں پہ بھی رزقاً لکم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو یہ یعنی اللہ نے یہاں پر اپنی نعمتیں ان کو تذکرہ کیا ہے، اور انسان کو اس میں اپنا تعارف بھی کروایا کہ وہ رب کون ہے. وہ ہے کہ جو تمہیں، اسی لیے آیت کی ابتدا جو، یعنی اس سے پچھلی آیت میں کی ابتدا میں کہا کیا بات ہوئی تھی؟ رب ہے. اور رب کے ہم نے تفسیر میں بتایا تھا کہ رب وہ ہے کہ جو پالنے والا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی تعریف ہے کہ رب کون ہے، رب کسے کہتے ہیں. ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز تمہارے لیے پیدا کر دی ہے، تمہیں اس
دنیا میں رہنے کے لیے جو بھی چیز ضرورت تھی، جو بھی سامان تھا، وہ سارا مہیا کر دیا۔ اور یہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ تمہارے لیے زمین کو بھی ایسا بنا دیا کہ تم اس میں رہ سکو، آسمان کو تمہارے لیے چھت کے طور پر رکھ دیا، اور پھر اس سے پانی اور بارش کو نازل کیا کہ جس کے ذریعے تمہاری زندگی اس سے چلتی ہے۔ جتنا بھی انسان کا رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے، اس ساری کی بنیاد کیا ہے؟ یہی پانی ہے۔ آپ جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں جو انسان استعمال کرتا ہے، اس کی بنیاد، اس کی اصل وہ پانی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے، چاہے وہ نباتات میں سے ہو، چاہے حیوانات میں سے ہو۔ ہم نباتات کو بھی کھاتے ہیں، نباتات کو بھی استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے پینے میں، اور حیوانات کو بھی کرتے ہیں، لیکن سب کی بنیاد کیا ہے؟ وہ پانی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور اس میں جیسے ہم نے کہا کہ اس چیز کی طرف بار بار اشارہ ہے کہ سب کس کے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارے لیے کیا ہے، اور کسی کے لیے نہیں کیا ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں بھی بات ذکر کی تھی، یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو، تاکہ عبادت میں کوئی شخص یہ بہانہ یا یہ عذر نہ کہہ سکے کہ اللہ میرے لیے تو اس دنیا میں رہنے کا سامان ہی نہیں تھا، ہر چیز جو کچھ تھا وہ سب کچھ تمہارے پاس مہیا ہے، کوئی تمہارے پر عذر نہیں ہے۔ اسی لیے جو سورۃ ذاریات کی وہ مشہور آیت ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اس سے اگلی آیت کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے نہ تو رزق چاہتا ہوں، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس لیے پھر اس سے اگلی آیت میں کیا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقین اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے جو رزق دیتا ہے، رزاق ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ تو رزق کا وعدہ اللہ نے خود کر دیا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کل قیامت کے دن کہ یا اللہ میں تو رزق کی تلاش میں اتنا مصروف ہو گیا کہ میں آپ کی عبادت ہی نہ کر سکا، یہ بہانہ نہیں ہے۔ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے تمہارے لیے دے دیا ہے، تیار کر دیا ہے۔ ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ اصول بنائے ہیں، اس کے رزق کے لیے تلاش کرنی پڑے گی، لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ رزق کی تلاش اتنی زیادہ ہو جائے کہ انسان اللہ ہی کو بھلا دے، نہیں، اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا، جتنا لکھا ہوا ہے وہ اتنا مل کر رہے گا، اور نہ اس سے ایک دانہ زیادہ ملے گا، نہ ایک دانہ کم ملے گا، جتنے مرضی انسان کوشش کر لے، 24 گھنٹے بھی لگا لے، بلکہ 24 میں سے 25 گھنٹے اگر لگا لے بالفرض، تب بھی اس کو دانے اتنے ہی ملیں گے جتنے اللہ نے لکھے ہیں۔ اور اگر چند تھوڑی دیر کے لیے محنت کرے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، تب بھی اس کو اتنا ہی رزق ملنا ہے۔ تو اسی لیے رزق جو ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے، صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تلاش کی ضرورت ہے، اور وہ رزق کی تلاش یا رزق کو حاصل کرنا وہ اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، فرمایا پس تم نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے، فلا تجعلوا، فلا پس نہیں، تجعلوا یہ جعلہ سے فعل مضارع ہے، اور جعلہ کا ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جعلہ ان افعال میں سے ہے جن کے ایک سے زیادہ معنی آتے ہیں، جن کو افعال عامہ کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر معنی ہے بنانے کا معنی ہے۔ فلا تجعلوا للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تم نہ بناؤ، کیا نہ بناؤ؟ اندادا، اندادن یہ ندن کی جمع ہے، ندن اس کا واحد ہے اور اس کی جمع ہے انداد۔ ند کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کا برابر ہو یا ہم پلہ ہو، لیکن ہم پلہ بھی ایسا جو مخالف ہو۔ اگر آپ کا دوست ہے اور آپ کے برابر کا ہو، اس کے لیے ند کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ عربی میں ند کا لفظ وہ ہے کہ جو آپ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کیا جائے۔ تو اسی لیے یہاں پر لفظ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے معنی کیا ہے کہ اللہ کے شریک نہ بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے شریک نہ بناؤ، ایسا شریک کہ جس کو تم نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے، اس کا برابر بنا دیا، اس کا شریک بنا دیا ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ جو ہے وانتم تعلمون، یہ جو ٹکڑا ہے اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں، یعنی اس حال میں کہ اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی تمہارا حال یہ ہے جبکہ تم، یا یہ کہ اس طرح سے اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ جبکہ تم جانتے ہو، یعنی جب تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو، مراد یہ ہے یہاں پہ تم جانتے ہو، کیا جانتے ہو، یہ نہیں کہا کہ کیا جانتے ہو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو، بس کیا جانتے ہو، یعنی مقصود یہ ہے یہاں پر کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، تمہیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود تم اللہ کے شریک بناتے ہو،
تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح یہ بھی اس میں معنی پایا جاتا ہے، کیونکہ وانتم تعلمون کے آگے یہ نہیں کہا کہ کیا جانتے ہو، تو جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ یہ جو سارے کام جو پچھلی آیات میں ذکر ہوئے ہیں وہ سارے کام کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، پھر اس کا شریک کیوں بناتے ہو؟ تمہیں پیدا کرنے والا صرف وہ ہے، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے والا صرف وہ ہے، زمین کو بنانے والا، آسمان کو بنانے والا، آسمان سے بارش کو نازل کرنے والا، اس سے پیداوار کو نکالنے والا، وہ سارے کام کرنے والا تو صرف ایک اللہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ صرف ایک اللہ ہے، تم اقرار کرتے ہو۔ کفار قریش، جیسا کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر آتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے وَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کون ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ کس کے لیے ہے زمین و آسمان اور جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے۔ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو کہیں گے ایک اللہ ہے۔ قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کون ہے جو آسمانوں کا رب ہے، جو زمین کا رب ہے، جو عرش کریم کا رب ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے کہ جو سمع و بصر کا مالک ہے۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے کہ جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو نکالتا ہے، اور کون ہے جو اس کائنات کے نظام کو جاتا ہے، جو تدبیر کرتا ہے، تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ ایک اللہ ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ساری باتیں وہ کفار قریش مانتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ سارے کام تو صرف ایک اللہ کرتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ أَندَادًا، پس اس کے ساتھ، اسی لیے کہا کہ پس اس کے ساتھ انداد نہ بناؤ، اس کے شریک نہ بناؤ، جبکہ تم جانتے ہو۔ اور یہ جو اس آیت کا جو آخری ٹکڑا ہے، یہ اس کا جو یعنی انداز ہے، وہ ایک طرح کا ڈانٹ کا سا انداز ہے۔ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے ہو یہ کام کر رہے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ ساری باتیں ہیں، تم جانتے ہو اللہ کا کوئی شریک نہیں، تم جانتے ہو یہ سارے کام رب وہی ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے، سب کچھ دینے والا وہی ہے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے تم کر رہے ہو۔ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ اگر تم نہ جانتے ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوئی سمجھنے والا اس طرح سے بھی غلط اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہ تم جانتے ہو، تو اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو تو وہ اگر شرک کرے تو کیا اس کا شرک کرنا درست ہوگا؟ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ مقصود یہاں پر یہ نہیں ہے اس جملے کا۔ اس جملے کا مقصود یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے تو یہ تو اور زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ مقصد ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ یہاں پر ایک اور نقطہ جو نوٹ کرنے والا ہے کہ جو کفار قریش تھے، جیسے کہ ہم نے بھی مختلف آیات کی روشنی میں سنا کہ وہ یہ ساری باتیں مانتے تھے کہ ایک اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، تو جو باقی ان کے جو معبودات تھے ان کی حیثیت کیا تھی؟ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم تو ان کی صرف عبادت اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ وہ ان کو اللہ کے برابر نہیں بناتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا رب تو وہی ہے، ہاں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ ہماری سفارش اللہ کے ہاں کرتے ہیں، ورنہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ وہ مانتے تھے کفار قریش۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ ان کو میرا شریک نہ بناؤ، تو معنی کیا ہوا کہ ایسا کرنا کہ جو کفار قریش کرتے ہیں، صرف یہ بات کہنا کہ وہ ہماری سفارش کرتے ہیں، وہ بھی گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہی ہے، چاہے وہ خود کفار یہ سمجھتے ہوں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ کفار اپنے آپ کو یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اگر کفار قریش سے یہ پوچھا جاتا کیا تم اللہ کے ان معبودات کو بات کرتے؟ نہیں، اللہ تو بہت بڑا ہے ان سے۔ تو ان کا یہ ماننا یا نہ ماننا کہ ہم شرک کرتے ہیں نہیں کرتے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق کیا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ شرک ہی ہے، اس کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے، اگرچہ کفار قریش اس کو مانتے تھے یا نہ مانے۔ تو یہ ایک اہم سبق ہے اس میں کہ کسی کے کہنے سے، کسی کے ماننے سے یا نہ ماننے سے شرک بدل نہیں جاتا۔ جو شرک جس کو اللہ نے قرار دیا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا، وہ شرک ہی ہے، چاہے لاکھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہمارا مقصد تو یہ ہے، ہمارا مقصد تو وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لَهُ أَندَادًا، ان کو میرے برابر مت بناؤ، حالانکہ وہ برابر تو بناتے ہی نہیں تھے، وہ تو یہ کہتے کہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے ان کو میرے ساتھ شریک کر دیا۔ واللہ تعالی عالم۔ انشاءاللہ اسی نقطے کو مزید آگے کی وضاحت کریں گے اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔